نحمده ونصلي على رسوله الكريم عن ابي هريرة قال قال رجل يا رسول الله من احق بحسن صحابتي قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من كان ابوك۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ میرے بہترین سلوک کا، احسان کا زیادہ مستحق کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا گیا، آپ نے دوسری دفعہ پھر فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا گیا، آپ نے تیسری دفعہ پھر فرمایا تیری ماں۔ جب چوتھی دفعہ پوچھا گیا تو پھر آپ نے فرمایا اب تیرا باپ۔ تو اس نے سلوک کا سب سے زیادہ جو حقدار ہے وہ ماں ہے، کیونکہ ماں نے بچے کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، پھر 2 سال اس کو دودھ پلاتی رہی، گرمی سردی میں اس کی حفاظت کرتی رہی، کبھی سردی سے بچاتی رہی، کبھی گرمی سے بچاتی رہی، اور خود گیلی جگہ پہ سو جاتی، بچے کو خوش جگہ پہ لٹاتی تھی تاکہ اسے آرام، راحت اور سکون حاصل ہو۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ماں باپ کے بارے میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ فرمایا ماں باپ کے سامنے بچ جاؤ، وہ جو کہتے ہیں وہ مان لو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اف تو بڑا معمولی سی بات ہے، گالی نکالنا، بے عزت کرنا، اور بعض لوگوں کو تو ایسے بھی دیکھا ہے کہ ماں باپ کو مارتے بھی ہیں، ماں باپ اولاد سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ۔ فرمایا کوئی نشانی بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا، جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو سمجھنا قیامت آ گئی۔ تو ماں باپ کو ذلیل کرنا، ان کو بے عزت کرنا قیامت کی نشانی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ پہنچایا اس پہ زمین کی لعنت، آسمان کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اللہ کی لعنت۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، سب سے زیادہ ماں مستحق ہے حسن سلوک کی، کیونکہ اللہ کے نبی نے 3 دفعہ فرمایا تیری ماں، پھر پوچھا کہ تیری ماں، پھر پوچھا کہ تیری ماں، پھر چوتھے نمبر پہ فرمایا تیرا باپ۔ ہم جتنے مرضی نمازی بن جائیں، تہجد گزار بن جائیں، روزے دار بن جائیں، تبلیغ کے لیے نکل جائیں، جہاد کرنے لگ جائیں، اگر ماں باپ ناراض ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ فرمایا جو اس حال میں مرا کہ اس کا باپ اس سے راضی تھا، اللہ بھی اس سے راضی ہے۔ جو اس حال میں مرا کہ اس کا باپ اس سے ناراض تھا، کہا اللہ بھی اس سے ناراض ہے، چاہے کتنا بڑا نمازی پرہیزی ہی کیوں نہ ہو۔ تو ماں باپ کو راضی کرنا دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں فوت ہو گئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ اب سنبھل کے چلنا، دعائیں کرنے والی چلی گئی۔ تو ماں کی دعا، باپ کی دعا ہمیں وہاں پہنچائے گی جہاں ہمیں ڈگریاں اور پیسہ، مال و دولت نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس بن عامر ہوگا، قبیلہ کرن کا ہوگا، قبیلہ مراد، اور اس کی شاخ کرن ہوگی۔
رنگ اس کا کالا ہوگا، قد اس کا درمیانہ ہوگا، اسے برس کی بیماری تھی، اب وہ ٹھیک ہو گیا، مگر ایک نشان اس کے جسم پہ باقی ہے۔ جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ جب وہ آئے اس سے دعا کروانا کہ جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ کس وجہ سے؟ کہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے، ماں ایسی راضی ہوئی، اللہ ایسا راضی ہوا کہ جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ میں ایک حج کے موقع پہ سارے حاجیوں کو کھڑا کیا اور پھر فرمایا یمن والے کھڑے رہو، باقی بیٹھ جاؤ۔ یمن والے کھڑے رہ گئے، پھر فرمایا مراد والے کھڑے رہو، باقی بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا مراد والے بیٹھ جاؤ، قبیلہ کرن والے کھڑے رہو۔ تو اس میں سے ایک شخص کھڑا رہا۔ آپ نے پوچھا کہ تو کرنی ہے؟ کہا اویس کو جانتا ہے؟ کہا جانتا ہوں۔ کہا کدھر ہے؟ کہا وہ عرفات کی طرف اونٹ چرانے گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ لگا دی، اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب گئے تو دیکھا ایک کیکر کے درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ کا بندہ۔ پھر فرمایا وہ نام بتاؤ جو تیری ماں نے تیرا رکھا ہے۔ کہا اویس کرنی۔ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ امیر المؤمنین ہے۔ تو وہ کپانے لگا، وہ کہنے لگا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا علی بن ابی طالب۔ اور پھر اس کے بعد اس نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ آمین آمین کہتے گئے۔ صحابی رسول جنہیں دنیا میں ہی جنت کے سرٹیفکیٹ مل گئے، دنیا میں ہی جن کے لیے وعدہ کر دیا، وہ اویس سے دعا کروا رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ اویس نمازی ہے، تہجد گزار ہے، روزے دار ہے، شب بیدار ہے؟ نہیں، ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ اور پھر یہی نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے دروازے پہ اویس کو روک لیا جائے گا تو اویس پریشان ہو جائیں گے، تو فرمایا جائے گا اویس پیچھے دیکھو، جہنمیوں کی صفیں بنی ہوئی ہوں گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ رب العزت فرمائیں گے اویس تو ہاتھ اٹھا، جدھر جدھر تیری انگلی کا اشارہ ہوگا میں ان کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔ ایسی ماں کی خدمت کی، ماں کی خدمت نے ایسا مقام دیا کہ اویس کرنی صحابہ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ عمر اور علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابہ کے لیے ساری دنیا اویس کرنی سے بھر جائے، صحابہ کے جسم کے ٹوٹے ہوئے بال کے بھی برابر نہیں ہو سکتے، مگر ماں کی خدمت نے اویس کو یہ مقام دیا کہ صحابی رسول اویس سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ کے نبی صحابہ سے کہہ گئے کہ اویس سے دعا کروانا۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ تو فرمایا ایک کسائی۔ کہا یا اللہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ کہا فلاں جگہ پہ اس کی دکان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور جا کے دیکھا
کہ وہ شام کو اس نے دکان بند کی، ایک گوشت کا ٹکڑا لیا اور گھر کو چل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ چل دیے۔ جب وہ گھر میں گیا، اس نے اس گوشت کے ٹکڑے کا سالن بنایا، روٹی بنائی، اور ایک بوڑھی عورت تھی، اسے اٹھایا، وہ سہارا دے کے اسے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کے کھلانے لگا۔ جب کھلا چکا تو وہ بڑھیا کچھ کہنے لگی، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگا، ماں ہے جی، جب بھی خدمت کرتا ہوں دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ نے تجھے جنت میں میرا ساتھی بنا دیا، میں بس تیرا یہ عمل دیکھنا چاہتا تھا کہ ایسا کیا عمل ہے کہ تو جنت میں میرا ساتھی ہے۔ تو وہ ماں کی خدمت تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میری ماں کہتی، بیٹا محمد، تو میں نماز چھوڑ دیتا اور میں کہتا، جی اماں جی۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ ماں باپ کی عظمت کا پتہ ہی نہیں۔ گالی نکالنا بڑی معمولی بات بن گئی، بے عزت کرنا بڑی معمولی بات بن گئی۔ یہ معاشرے کا فیشن بن گیا کہ ماں کو گالی نکال رہا ہے، باپ کو گالی نکال رہا ہے، باپ کے گریبان سے پکڑ رہا ہے۔ تو دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اور یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی، لیکن دنیا میں ضرور ملے گی۔ جیسے کرنی ویسے بھرنی۔ آج اگر ہم اپنے ماں باپ کو گالیاں نکالیں گے تو کل ہماری اولاد ہمارا گریبان پکڑے گی اور ہمیں گھسیٹے گی۔ تو دعوت فکر یہی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کا احترام کریں، ان کو راضی کریں، ورنہ نماز روزہ منہ پہ مار دیا جائے گا۔ ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، زرہ پہن کے جہاد کے لیے جا رہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، کدھر؟ فرمایا جہاد کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، تیری ماں بوڑھی گھر میں اور تو جہاد کے لیے؟ جاؤ گھر میں ماں کی خدمت کرو، تیرا یہی جہاد ہے۔ بوڑھے ماں باپ گھر میں ہوں، جہاد پہ بھی جانا منع ہے، تبلیغ پہ بھی جانا منع ہے، ماں کی خدمت کرو۔ ان کے ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تو دعوت فکر یہی ہے کہ اگر ہم دنیا میں عزت چاہتے ہیں، آخرت میں عزت چاہتے ہیں، تو ماں باپ کا احترام کریں، ان کے سامنے اف بھی نہ کہیں۔ وہ جو کہیں ہم سر جھکا کے مان لیں۔ ہاں، یہ نہیں ماننا وہ یہ کہ اسلام چھوڑ دیں، وہ نہیں ماننا۔ اس کے علاوہ جو کہیں ہم سر جھکا کے ان کی بات کو سنیں، اف تک بھی نہ کریں۔ فرمایا جس نے اف کی وہ بھی برباد ہو گیا۔ تو دعوت فکر یہی ہے کہ آج کا معاشرہ ماں باپ کی قدر نہیں کرتا، ماں باپ کی عظمت کا پتہ نہیں۔ وہ ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال دودھ پلایا، بیمار تم ہوتے، درد ماں کو ہوتا، سردی تم کو لگتی اور درد ماں کو ہوتا، تم کو نیند نہیں آتی تو ماں بھی رات کو نہیں سو سکتی تھی۔ ماں کی خوشی تیری خوشی میں تھی، اور آج اگر میں بڑا ہو گیا تو ماں باپ کو گالی نکالوں، ماروں پیٹوں، برا بھلا کہوں اور یہ کہوں کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، تو یاد رکھنا اس کا حساب دنیا میں ہی دینا پڑے گا۔ موت کے بعد تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی یہ واحد ایسا گناہ ہے جس کا حساب دنیا میں دینا پڑے گا۔ تو ماں باپ کا احترام بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ماں باپ کا احترام نہیں ہوگا تو کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ماں باپ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔